آج ویو 360 میں چین اور بھارت ایشیا کی دو بڑی جوہری طاقتوں کی کشیدگی کی صورتحال پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی فوجیوں کے بارے میں مبینہ طور پر توہین آمیز الفاظ کا استعمال، متنازع خبر کی تردید اور مخالفین کی جانب سے تنقید کا نیا سلسلہ جاری۔ میں جانتا ہوں کہ ان کو کس طریقے سے مارا جا سکتا ہے۔ جی 20 سیکنڈ تک مسلسل صابن سے ہاتھ دھونے۔ اور 90 کی دہائی کے مشہور ڈرا میں اینک والا جن کے کردار اب لائے ہیں مسٹر اینڈ مسز کورونا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360، میں ہوں اسد اللہ خالد۔ دنیا کی دو بڑی جوہری طاقتوں چین اور بھارت کے درمیان سرحدی تنازع شدت اختیار کر رہا ہے۔ لائن آف ایکچوئل کنٹرول یا LAC پر 45 برسوں میں پہلی بار پیر کے روز فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، جس کے بعد کئی سو فوجی اس وقت بارڈر پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ بیجنگ اور نئی دہلی ایک دوسرے پر فائرنگ میں پہل کرنے کا الزام لگا رہے ہیں۔ اس سے پہلے جون میں دونوں ملکوں کے فوجیوں کے درمیان سرحد پر جھڑپوں میں 20 بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ سمندر سے 13,500 فٹ بلند کوہماریا کے اس خطے میں جھڑپ کے بعد دونوں ممالک وہاں ہزاروں اضافی فوجی تعینات کر چکے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان 3,440 کلومیٹر طویل بارڈر ہے، جس کے کئی حصے متنازع ہیں۔ دونوں ملک متنازع سرحد پر تیزی سے تعمیراتی کام بھی کر رہے ہیں، جس کا ایک مقصد ان علاقوں پر اپنا کنٹرول مضبوط بنانا ہے۔ چین اور بھارت کے درمیان 1996 میں سرحد پر گشت کے دوران اسلحہ نہ استعمال کرنے کا معاہدہ ہوا تھا، تاکہ اگر کشیدگی ہو بھی تو اس میں اضافہ نہ ہو سکے۔ اس تازہ ترین واقعے کے بعد لداخ میں خوف کی فضا ہے۔ آج صبح 3 بجے وہاں پہ فائرنگ شروع ہوا، تو جس سے پبلک میں ایک ڈر سا ماحول پیدا ہوا ہے۔ ابھی انٹرنیٹ اور موبائل وغیرہ نہیں چلنے کی وجہ سے ابھی ہمیں بات چیت نہیں ہوا۔ اتنا ہمیں ضرور پتا ہوا کہ آج رات کو کافی لارج سرکل پہ 1.5 گھنٹے کی طرح 1.5 گھنٹہ فائرنگ ہوا ہے، آرٹلری فائرنگ ہوا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان متنازع سرحد پر فائرنگ کا تبادلہ ایک ایسے موقع پر ہوا ہے جب بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور ان کے چینی ہم منصب وانگ یی کے درمیان کل روس کے دارالحکومت ماسکو میں ملاقات متوقع ہے۔ امریکہ ایک عرصے سے چین کے اثر و رسوخ کے مقابلے میں بھارت کو خطے میں مضبوط کر رہا ہے، مگر ان دونوں جوہری طاقتوں کے درمیان اگر سرحدی معاہدوں کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے تو اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں؟ اس بارے میں نیلوفر مغل نے واشنگٹن کے تحقیقی ادارے ولسن سینٹر میں جنوبی ایشیائی امور کے ماہر مائیکل کوگلمن سے بات کی۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ For several months now, there's been a dialogue mechanism in place. کئی ماہ سے مذاکرات جاری ہیں۔ بھارت اور چین کے حکام کشیدگی میں کمی کے لیے اعلیٰ سطح پر ملاقاتیں کرتے رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ خلاف ورزیوں اور اشتعال انگیزی کا سلسلہ جاری ہے۔ مجھے خدشہ ہے کہ دونوں فریق اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ مذاکرات کام نہیں کر رہے ہیں، تو اگلا خطرہ یہ ہے کہ وہاں اصل فوجی تنازع پیدا ہو سکتا ہے۔ امید ہے کہ ایسا نہ ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو یہ تسلیم کرنے کی ضرورت ہے کہ طویل عرصے سے جاری بات چیت کے عمل کی کچھ حدود ہیں، اور ایسا کوئی امکان نہیں کہ بحران جلد ختم ہوگا۔ اگر حالات کشیدہ ہوتے ہیں تو اس سے خطے کی صورتحال کس طرح متاثر ہو سکتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ انتہائی کشیدہ جغرافیائی سیاسی صورتحال ہے، جس میں پاکستان، بھارت اور چین پر مشتمل جوہری طاقتیں ملوث ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں چین پاکستان کا دوست ہے، پاکستان انڈیا کا حریف ملک ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ تنازع جتنا بڑھے گا اتنا ہی وسیع تر عدم استحکام پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ بھارت کو خدشہ ہے کہ ایسے میں جب اس کی توجہ چین کے ساتھ تنازع کے باعث بٹی ہوئی ہے، پاکستان بھارت کے ساتھ سرحد پر مسائل پیدا کر کے موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکتا ہے، جبکہ پاکستان کو خدشہ ہے کہ بھارت پاکستان میں پاک چین اقتصادی راہداری کے منصوبوں پر حملوں کو شہ دے کر چین کے خلاف جوابی کارروائی کر سکتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس بات کا خطرہ ہے کہ بھارت اور چین کے مابین یہ بحران جتنا طول اختیار کرے گا، یہ ایک علاقائی جہت اختیار کر سکتا ہے۔ How do you see the role of بین الاقوامی کمیونٹی، خاص طور پر امریکہ کا کیا کردار ہے؟ So I think that the US may have indirectly. میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے اس بحران میں بالواسطہ طور پر حصہ لیا ہے۔
भारत के साथ उसके बढ़ते हुए ताल्लुकात ने लद्दाख में इश्तिआल अंगेजी को बढ़ाने के चीन के फैसले में अहम किरदार अदा किया है। चीन लाज़मन अमेरिका को एक पैगाम देना चाहता था कि अच्छा, आप दोनों आपस में मिलकर काम करना चाहते हैं तो हम आपको सबक सिखाएंगे। लेकिन अमूमन जब भारत और चीन के माबैन बहरान होता है तो अमेरिका खामोश रहता है, वो अवामी सतह पर कुछ नहीं कहता। एक काम जो हालिया दिनों में वो खास तौर पर करता है, वो भारतीय हुकूमत को इंटेलिजेंस फराहम करता है ताकि वो सरहद के साथ साथ चीनी फौज के महल्ले बकू और नकलो हरकत को बेहतर अंदाज में समझ सके। लेकिन इस बार हालात मुख्तलिफ हैं। अमेरिका इस सरहदी तनाज़े को अमेरिका चीन दुश्मनी की नजर से देख रहा है, लिहाजा इसमें हैरत की बात नहीं कि अगर अमेरिकी हुकूमत गैर मामूली तौर पर अवामी सतह पर चीनी इश्तिआल अंगेजी पर तनकीद कर रही है और गैर मामूली तौर पर भारत की हमायत करती है। लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिका के साथ साथ रूस और ईरान जैसे मुल्कों को भी देखना होगा जिनके भारत और चीन दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। तो अगर कोई तीसरा फरीक सालसी करने पर आमादा होता है तो वो वाशिंगटन नहीं, शायद मॉस्को और तेहरान होंगे। अमेरिका में हर गुजरते दिन के साथ नवंबर के सदारती इंतखाब के पेश नज़र सियासी दर्जा हरारत में इजाफा होता जा रहा है। हाल ही में अमेरिकी जरीदे दी एटलांटिक में एक मजमून शाया हुआ जिसमें दावा किया गया कि सदर ट्रंप ने माजी में मुबैना तौर पर अमेरिकी अफवाज के बारे में हतक आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए थे। ट्रंप इंतजामिया और रिपब्लिकन पार्टी के अरकान इस मजमून की तरदीद में मसरूफ हैं, जबकि उनके सियासी हरीफ डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती उम्मीदवार जो बाइडन उन पर तनकीद जारी रखे हुए हैं और उन्हें सदारत के लिए नामुनासिब करार दे रहे हैं। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट से। गुज़िश्ता हफ्ते अमरीकी जरीदे दी एटलांटिक की एक रिपोर्ट में कई बेनाम ज़राए की जानिब से मुख्तलिफ वाक़यात की तफसीलात पेश की गईं, जिनमें सदर ट्रंप ने हलाक होने वाले अमरीकी फ़ौजियों के लिए तज़हीक आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए। बाद अज़ां इस मज़मून के मुख्तलिफ हिस्सों की दीगर मीडिया इदारों ने भी तस्दीक की। सदर ट्रंप ने खबर की पुरजोर तरदीद करते हुए इतवार को अपनी ट्वीट में इसे मीडिया इदारों और डेमोक्रेटिक पार्टी की बड़े पैमाने पर गलत खबरें फैलाने की मुश्तरका मुहिम करार दिया। नवंबर के सदारती इंतखाबात में सदर ट्रंप के सियासी हरीफ जो बाइडन ने कहा है कि अगर ये खबर दुरुस्त है तो उनके मरहूम बेटे समेत मुसल्लह अफवाज के हलाक होने वाले तमाम एहलकारों से सदर को माफी मांगनी चाहिए। These statements are true. अगर ये बयानात दुरुस्त हैं तो सदर ट्रंप को हर गोल्ड स्टार माँ बाप और हर ब्लू स्टार खानदान से अजाना माफी मांगनी चाहिए। More strongly about our soldiers. किसी को भी जंगों में जख्मी और हलाक होने वाले बहादुर फौजियों की इतनी परवाह नहीं जितनी मुझे है। ये खबर झूठ है। इलेक्शन के मजीद करीब आने पर आप ऐसी अफवाहें सुनेंगे। सदर बराक ओबामा के वजीर दिफा और वियतनाम जंग में हिस्सा लेने वाले चक हेगल के मुताबिक दी एटलांटिक के इल्जामात सदर ट्रंप के आंजहानी सेनेटर जॉन मैकेन जैसे फौजी हीरोज के खिलाफ बयानात से मुताबिकत रखते हैं। वो जंगी हीरो नहीं, वो जंगी कैदी बनाए गए तो हीरो कैसे हुए? मुझे वो लोग पसंद हैं जो पकड़े नहीं गए। गुज़िश्ता 3-4 सालों में इस सदर की तारीख बहुत वाज़ेह है। आप उनके कौलो किरदार और दी एटलांटिक में छपने वाले मजमून में मुताबिकत देख सकते हैं। ताहम रियासत ओहायो के रिपब्लिकन गवर्नर माइक डिवाइन ने इलेक्शन के करीब इस खबर के छपने पर सवाल उठाया। इंतखाबी मुहिम के दौरान सामने आने वाली कई बातों पर लोग शुकूक व शुबात का इज़हार करते हैं। मैं नहीं जानता कि इलेक्शन से 2 माह पहले इस खबर के क्या असरात होंगे। अमरीकी सदारती इंतखाबात में अब 2 माह से भी कम वक्त रह गया है जब अवाम फैसला करेंगे कि 2021 के लिए अमरीकी कांग्रेस और व्हाइट हाउस का कंट्रोल कौन संभालेगा। अरश अरब असाबी के साथ फाइजा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमरीकी इंतखाबात समेत पाकिस्तान और खित्ते भर की खबरें जानने के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। इसके अलावा फेसबुक पे हमारा पेज है facebook.com/voa urdu और ट्विटर इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है @urduvoa। अम्मी, हुक्मरान अमेरिका के हों या हिंदुस्तान के, अफगानिस्तान के या फिर पाकिस्तान के, उन्हें कुछ ना कुछ तो कहना है ना अपने मुल्क के लिए। लेकिन ऐसे में हमारा काम किसी हुक्मरान की बात पर नाराज हो जाना या फिर तालियां बजाना थोड़ा ही है। पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले। खुदा बस इतनी समझ दे कि जो जैसा कहे हम उसे वैसे का वैसा आप तक पहुंचा सके। बाकी फिर आप तो समझदार हैं। बड़ी जंग पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है। इस प्रोफेशन में ना अम्मी, बस इतना सा तो ख्वाब है। खबर जैसी पहुंचे वैसी, व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर।
ایک وقت تھا جب شام کے شہر ادلب کے دیہی علاقوں میں روزانہ صبح ویگنیں بچوں کو اسکول لے کے جانے کے لیے آتی تھی. گاڑی تو اب بھی آتی ہے، مگر کچھ علاقوں میں بچوں کو کسی اسکول میں نہیں چھوڑا جاتا، بلکہ گاڑی انہیں لینڈ فل یا کچرے کے میدان کی طرف لے جاتی ہے، جہاں وہ کوڑے سے استعمال کے قابل اشیاء ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. مزید جانیں گے اس رپورٹ سے. شام کے شہر ادلب کے دیہی علاقے میں غربت نے بچوں کو اپنے اور اپنے اہل خانہ کے گزارے کے لیے کچرے کے ڈھیر چھاننے پر مجبور کر دیا ہے. ان بچوں میں زیاد راحل بھی شامل ہیں، جو کہتے ہیں کہ وہ کچرے کے ڈھیر میں اس لیے جاتے ہیں تاکہ روٹی خرید سکیں. میں اپنی گزر اوقات کے لیے کچرے کے ڈھیر پر کام کرتا ہوں. میرے بہن بھائی ابھی چھوٹے ہیں اور میری والدہ کام کرنے سے قاصر ہیں. میں ان کی گزر بسر اور روٹی خریدنے کے قابل ہونے کے لیے یہاں کام کرتا ہوں. زیاد اور دوسرے بچے کھانے، پلاسٹک اور دیگر اشیاء کو جمع کرتے ہیں تاکہ وہ اسے بھیج سکیں. وہ 1 کلو گرام کچرا 100 شامی پاؤنڈ کے حساب سے فروخت کرتے ہیں. وہ دن میں $1 سے بھی کم کمانے کے لیے صبح سے سپہر تک کام کرتے ہیں. میں اپنے بچے کو کچرے کے ڈھیر پر بھیجتی ہوں تاکہ وہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے روزانہ کے اخراجات کے لیے تقریباً 1000 سے لے کر 1200 شامی پاؤنڈ کما سکے. تقریباً ایک عشرے کی جنگ اور اس کے نتیجے میں در بدر ہونے کے بعد زیاد جیسے بہت سے بچے اسکول چھوڑ کر کام کرنے پر مجبور ہیں. گزشتہ ہفتے عالمی ادارہ خوراک نے متنبع کیا ہے کہ فوری امداد کے بغیر 22 لاکھ سے زیادہ شامی شہریوں کو مزید بھوک اور غربت کا خطرہ ہے. لگ بھگ 1 کروڑ 10 لاکھ سے زائد افراد کو انسانی امداد کی ضرورت ہے اور 90 لاکھ کے پاس کھانے کے لیے زیادہ کچھ نہیں اور آدھے سے زیادہ آبادی کے پاس ملازمت نہیں ہے. عمران جدون، وائس آف امریکہ. کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھولی رکھنی چاہیے. The founder and leader of ISIS is dead. I'm here at the Guantanamo. کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے. Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 صرف آج نیوز پر. اگر آپ کا بچپن 90 کی دہائی میں گزرا ہے تو ایک ڈرامہ سیریل اینک والا جن آپ ڈیفینیٹلی جانتے ہوں گے. وہی کردار اب لائے ہیں مسٹر اینڈ مسز کورونا. الحمرہ آرٹ کاؤنسل کے زیر اہتمام اینک والا جن کے کرداروں نے مختصر دورانیے کا ڈرامہ مسٹر اینڈ مسز کورونا تیار کیا ہے، جو تفریح کے ساتھ ساتھ شعور اور آگاہی بھی فراہم کر رہا ہے. ڈرامے کے بارے میں مزید بتا رہے ہیں لاہور سے ضیاء الرحمان. میرے پیارے آقا مسٹر کورونا، بولو میری منوس بیوی مسز کرونی. پولیو، ڈینگی مچھر، چمگادڑ اور ملیریا سبھی کورونا کی موجودگی سے پریشان ہیں، کیونکہ اس بیماری کے ہوتے ہوئے لوگ باقی سب بیماریوں کو بھول گئے ہیں. میرا تو دل کرتا ہے یہ کرونے کو پکڑ کے میں اسے گھما کے دیوار میں مار کے پٹاخہ چلاؤں، اسے بھی پتہ لگے میرا نام ملیریا. کورونا اور مسز کورونا شہریوں پر حملہ آور ہو گئے ہیں کیونکہ وہ قواعد و ضوابط کی پابندی نہیں کرتے. ڈرامے کا مرکزی خیال الحمرہ آرٹس کونسل کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر سمن رائے کی پیشکش ہے، جو کرونا وائرس جیسے سنجیدہ مسئلے کو بچوں تک آسان اور دلچسپ انداز میں لے کر آنا چاہتی تھی. بچوں کی جو انٹرٹینمنٹ ہے وہ تو بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن بہت مزہ آیا اگر انٹرٹینمنٹ کے ذریعے اویئرنیس بھی کریٹ ہو جائے. سو دس واز دا پرائمری آئیڈیا، اور انٹرٹینمنٹ کے ذریعے اویئرنیس. اس ڈرامے میں ہامون جادوگر کا کردار نبھانے والے حسیب پاشا کہتے ہیں کہ مزاح کے ذریعے ماضی کے یہ یادگار کردار آج بھی ایک اہم پیغام پہنچانے کا مؤثر ذریعہ ثابت ہو سکتے ہیں. کہ ایک اصول ہے دنیا کا کہ چینج دا ورلڈ تھرو دا چائلڈ. ہم بچوں کو جو بات بتاتے ہیں اور بچے اپنے ماں باپ سے وہ بات منوا لیتے ہیں. ہمارے کریکٹرز وہی رہے ہیں، اس میں میجک بھی رہا ہے، اس میں میں بھی اپنے گیٹر میں ہوں، لیکن ہم نے موجودہ حالات میں اس کا نام رکھ دیا مسٹر اینڈ مسز کورونا. اور اس میں ہم نے اپنے گیٹر میں بچوں کو بتایا ہے کہ آپ نے کس طرح سے بچنا ہے، کورونا سے بچنا ہے، حفاظتی تدابیر کیا ہیں. اس سال کے امریکی صدارتی انتخابات کے لیے تقریباً 20 امریکی پروفیشنل باسکٹ بال ٹیمز اپنے اسٹیڈیمز کو وبا سے محفوظ ووٹنگ مراکز میں تبدیل کریں گی. یہ اقدام
نیشنل باسکٹ بال ایسوسی ایشن یا NBA کے کھلاڑیوں کے ساتھ ایک معاہدے کا حصہ ہے جنہوں نے نسلی ناانصافی اور پولیس کی بربریت کے خلاف احتجاج کے لیے کچھ عرصہ نہ کھیلنے کا فیصلہ کیا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ معروف کھلاڑی کیسے اپنا اثر و رسوخ سیاسی اور سماجی ایکشنز کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اس ہفتے نیو یارک کے بارکلیز سینٹر کے عہدیداروں نے شہر کے رہائشیوں کو نومبر کے عام انتخابات میں اپنے ووٹ ڈالنے کے لیے یہاں آنے کی ترغیب دی۔ ہمارا خیال ہے کہ اس شہر کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ خصوصاً اس وبا کے دوران کھلی آب و ہوا میں محفوظ ووٹنگ مراکز کی فراہمی بہت اہم ہے، اسی لیے ہم شہری حکومت کے ساتھ مل کر اس پر کام کر رہے ہیں۔ مقامی حکام نے بارکلیز سینٹر کی انتظامیہ کے ساتھ مشترکہ طور پر دیگر اسٹیڈیمز کے مالکان اور شہروں سے کہا کہ وہ بھی اپنے بڑے سینٹرز کو ایسے مقامات کے طور پر پیش کریں جہاں لوگ سماجی فاصلہ رکھتے ہوئے محفوظ طریقے سے ووٹ ڈال سکیں۔ مئی کے آخر میں منیاپولس پولیس کی تحویل میں جارج فلوئڈ کی ہلاکت کے بعد مظاہرین اسی بارکلیز سینٹر ارینا کے باہر احتجاج کے لیے جمع ہوئے تھے۔ یہ بہت اہم ہے کہ ہمارے ملک کے تمام اسٹیڈیمز، بارکلیز اور میڈیسن اسکوائر گارڈن اور دوسرے مقامات کے ساتھ مل کر یہ کہیں کہ ہم اپنے دروازے کھولیں گے اور لوگوں کو ووٹ ڈالنے کی اجازت دیں گے۔ اس جگہ کو ایک ایسے مقام سے جہاں پرامن احتجاج ہو چکے ہیں اب ایسی جگہ میں تبدیل کیا جا رہا ہے جہاں پرامن ووٹنگ ہوگی۔ یہ اقدام کھلاڑیوں سے بوائکاٹ کے خاتمے کے لیے ہونے والے معاہدے کا ایک حصہ تھا، جس کی وجہ سے گزشتہ ہفتے NBA کے حتمی فیصلے کے لیے ہونے والے کھیل کو روک دیا گیا تھا۔ ریاست وسکانسن کے شہر کنوشا میں سیاہ فام شہری جیکب بلیک کے پولیس شوٹنگ میں زخمی ہونے کے بعد ملواکی بکس کی ٹیم نے اورلینڈو میجک کے خلاف نہ کھیلنے کا انکار کیا تو یہ بوائکاٹ تیزی سے پھیل گیا۔ ہماری ریاست وسکانسن میں پچھلے کچھ دنوں سے ہم نے کنوشا میں پولیس اہلکار کی جانب سے جیکب بلیک کو 7 بار گولی مارنے اور مظاہرین پر فائرنگ کے متعدد واقعات دیکھے ہیں۔ اگرچہ تبدیلی کے لیے حد سے زیادہ اپیلیں کی گئیں، اس کے باوجود کوئی عمل نہیں ہوا، لہٰذا ہماری توجہ باسکٹ بال پر نہیں ہو سکتی۔ نسلی انصاف کی حمایت میں کھیلوں کے میدان میں غیر معمولی بوائکاٹ تیزی سے پھیل گیا، جس کی وجہ سے امریکہ بھر میں تقریباً تمام پروفیشنل کھیلوں کو کئی دنوں تک بند کرنا پڑا۔ کئی ٹیموں کے مالکان نے اپنے کھلاڑیوں کی حمایت کی، لیکن ہر کوئی خوش نہیں تھا۔ صدر ٹرمپ نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ لوگ انتہائی سیاست زدہ NBA باسکٹ بال دیکھ کر تھک گئے ہیں۔ باسکٹ بال کی ریٹنگ بہت نیچے جا چکی ہے اور وہ واپس نہیں آئے گی۔ صدر ٹرمپ کی ٹویٹ کے جواب میں ملواکی بکس کے کائل کورور نے کہا کہ زندگی ریٹنگز کے بارے میں نہیں ہے، زندگی حق کے لیے کھڑے ہونے کے بارے میں ہے۔ ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے بکس کے کھلاڑیوں کی حمایت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت اخلاقی قیادت کا مطالبہ ہو رہا ہے اور ان کھلاڑیوں نے اس مطالبے کا جواب اچھائی کی خاطر کھڑے ہو کر، بول کر اور اپنے پلیٹ فارم کا استعمال کر کے دیا ہے۔ کھلاڑیوں، کوچز اور لیگ کے عہدیداروں کی جانب سے ووٹنگ اور شہریوں کی شمولیت کو فروغ دینے اور پولیس اور کرمنل جسٹس سسٹم میں اصلاحات کے لیے قانون سازی پر ٹھوس اقدامات پر اتفاق رائے کے بعد سیزن پھر سے شروع کر دیا گیا ہے۔ ماریاما ڈیاو کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔ اور اب شو کے آخر میں کچھ بات کرتے ہیں ٹیکنالوجی کی۔ دنیا کے مختلف ملکوں میں سائنسدان روبوٹس کو مؤثر بنانے کے لیے ان کی کوالٹی اور سپیڈ بڑھانے پر مسلسل کام کر رہے ہیں، لیکن امریکہ کے جارجیا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کا ایک ایسا روبوٹ توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے جو بہت ہی سست ہے۔ اسے سلوت بوٹ کہتے ہیں اور اسے اٹلانٹا شہر کے بوٹینیکل گارڈن میں کام کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ آئیے ملتے ہیں اس منفرد سلوت بوٹ سے۔ چھت میں چھپی ہوئی پتوں کے پیچھے قریب سے دیکھیں گے تو آپ کو آنکھیں گھورتی نظر آئیں گی۔ یہ سلوت بوٹ ہے، کوسٹاریکا کے سفر میں ایک مشہور سست جانور سے متاثر ہو کر بنایا جانے والا ایک روبوٹ۔ میں سلوٹس کے ہلکے سے جنون میں مبتلا ہو گیا۔ یہ انتہائی سست جانور بس بیٹھے تھے اور میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ایسے بھی جانور ہو سکتے ہیں۔ روبوٹس کے ماہر میگنس ایجسٹٹ کو معلوم ہوا کہ سلوت کی سست رفتار حرکات سے ان کی توانائی بچتی ہے اور یہ انہیں شکاریوں سے بھی پوشیدہ بنا دیتی ہے، چونکہ وہ ہمیشہ سے قدرتی دنیا کو روبوٹس کے ذریعے سمجھنے کی کوشش میں رہے تھے۔ میگنس اور ان کی ٹیم نے جارجیا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں قدرت کی نقل کرنے کا فیصلہ کیا اور سلوت بوٹ تخلیق کر ڈالا۔ اٹلانٹا بوٹینیکل گارڈن میں شمسی توانائی سے چلنے والے سلوت بوٹ کو سورج کی روشنی کی تلاش کے لیے اور پودوں کو دستیاب روشنی، درجہ حرارت جیسی معلومات پر ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے پروگرام کیا گیا ہے۔ ایک جگہ لگے کیمرے کے برعکس سلوت بوٹ مشاہدہ کرنے کے لیے ایک بڑے علاقے کا چکر لگا سکتا ہے۔
अटलांटा बोटैनिकल गार्डन की एमिली कॉफी का कहना है कि ये स्लॉथ बॉट खतरे से दो चार पौधों की अकसाम को बचाने की कोशिश में मदद दे सकता है। हर 5 में से एक पौधे के मादूम होने का खतरा है। हमें वाकई तख्लीकी अंदाज में सोचना होगा। मिसाल के तौर पर नायाब ऑर्किड पौधों के पुरस्कार जरगुल कुनंदा के बारे में जानने के लिए मुहक्किकीन को घंटों या कई दिनों पौधों पर आने वाले पोलिनेटर्स का मुशाहिदा करना पड़ेगा। हम इसकी बजाय वहाँ स्लोथ बॉट रख सकते हैं। ये हमारी वहाँ एक इंसान के घंटों घंटों बैठे रहकर फूल को देखने की जरूरत को खत्म कर सकता है और हमें इजाजत देता है कि हम इसकी वीडियो बना सकें, जिससे हम ऐसे मशीन लर्निंग लॉगरिथम तैयार कर सकें जो महीनों नहीं तो हफ्तों की डेटा को समझ सके। मुहक्किकीन उम्मीद करते हैं कि एक दिन इस रोबोट को एक्वाडोर और यहाँ तक कि कोस्टारिका के जंगलात में ले जाएंगे, जहाँ ये रोबोट हकीकी तौर पर आहिस्ता आहिस्ता चलने वाले जानवर स्लॉथ की आंखों में आंखें डाल सके या उससे मिल सके। एलिजाबेथ ली के साथ एरम अब्बासी, वॉइस ऑफ अमेरिका। ये था आज का व्यू 360। स्टे सेफ और स्टे ट्यून्ड ताकि आप आने वाले दिनों में अमरीकी इंतखाबात की मुकम्मल कवरेज हमारे डिफरेंट फोरम्स पर देख सकें। facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर आप आ सकते हैं मुख्तलिफ खबरों और इसके अलावा एनालिसिस और वीडियोस के लिए। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है @UrduVOA। तब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।